یار بتا دیں لے کے جا رہے ہیں یا نہیں لے کے جا رہے, کیوں اتنا سسپینس ڈالا ہوا آپ نے؟ دیکھیے یہ سسپینس کی بات نہیں ہے مالک صاحب. عمران خان صاحب کی سیکیورٹی, وہ سابق وزیر اعظم ہیں, وہ جیل میں ہوں یا اس سے پہلے بھی انہیں اسپتال لے کے جایا جاتا رہا پنز میں جب جب ضرورت پڑی, اور اس کے لیے ہمیں نہ تو کسی عدالتی حکم کی ضرورت تھی, نہ کسی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی کوئی اپیل کی یا درخواست کی. تو جب جب حکومت نے محسوس کیا کہ انہیں ایک اسپیشلائزڈ فیسلٹی کے تحت چیک اپ کی ضرورت ہے, تو پچھلے 6 ماہ میں 6 مرتبہ عمران خان صاحب کو پنز ہاسپٹل میں لے کے جایا گیا اور ان کا معائنہ ہوا. اسی طرح 6 ماہ میں 36 دفعہ جو ڈاکٹرز ہیں, اور وہ میں عام ڈاکٹرز کی بات نہیں کر رہا, میں کنسلٹنٹس کی اور ماہرین کی بات کر رہا ہوں, جس میں پنز اور اس کے ساتھ شفا ہاسپٹل کی ڈاکٹرز نہیں شامل وہ تھے. ٹھیک ہے, وہ ہم آپ کو ہم ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ نے بڑے زبردست کام کیے ہیں. سوال یہ ہے کہ کل جب ہوا آپ نے بھی خیر مقدم کیا, رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کیا, پھر اچانک ماحول بدلا جب اعظم نذیر طارڑ صاحب نے کہا بھئی ہم تو اس کو ریویو میں جائیں گے. چلیں وہ آپ ٹیکنیکل پوائنٹ پہ آ رہے تھے کہ جی یہ پریسیڈنٹ بن سکتا ہے یا کورٹ کلیریفائی کر دے, لیکن کورٹ نے وہ بھی آپ کا اعتراض ابھی لگا کے پٹیشن واپس آ گئی. اب تو ڈیڈ لائن آپ کی 12 بجے ہے. اعظم نذیر طارڑ صاحب سے ابھی میڈیا نے پوچھا اسمبلی میں, تو انہوں نے کہا یار ابھی ٹائم ہے. تو جب آپ نے لے جانا ہوتا ہے آپ اچانک آدھے گھنٹے کے نوٹس پہ بھی پمز لے جاتے تھے ان کو, تو اتنا ایشو کیا ہے؟ کیا سیکیورٹی پہ آپ ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں؟ مالک صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تھوڑی سی میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ دی ہے, میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ کتنی دفعہ وہ علاج کے لیے اور چیک اپ کے لیے ہاسپٹل لائے گئے ہیں. ان کی صحت جو ہے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے, جیل انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے, اس سے کوتاہی پہلے نہیں برتی گئی. اس دفعہ مجھے نہیں پتا کہ میڈیا نے اس ایشو کو کیوں اتنا زیادہ اٹھا لیا گیا ہے. اگر 6 دفعہ پہلے گئے ہیں تو 7ویں دفعہ چلے جائیں گے تو کون سی ایسی نئی بات ہوگی؟ اس بار وہ کافی دنوں کے لیے جا رہے ہیں نا, پروگرام آپ کو دکھ لگ گیا ہے کہ بڑے دنوں کے لیے جا رہے ہیں, مہینے کے لیے جا رہے ہیں. دیکھیں لیٹس بی کلیئر, عمران خان صاحب کا شفا ہاسپٹل میں جب وہ لائے جاتے ہیں تو ان کا قیام اسپتال میں کتنا ہوگا, اس کا فیصلہ جیل انتظامیہ نے نہیں کرنا, نہ ہی اس کا فیصلہ جو ہے وہ عدالت نے کرنا ہے. سر سمپل جواب مجھے ڈاکٹر صاحب, ایک سمپل سا سوال ہے, کیا 12 بجے سے پہلے آپ لے جائیں گے کہ نہیں لے جائیں گے؟ سیدھا سا سوال ہے. دیکھیے تیاریاں مکمل ہیں, 12 بجے سے پہلے انہیں کسی وقت بھی لایا جا سکتا ہے, لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کی سیکیورٹی اور ان تمام انتظامات کو جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے انہیں سمجھتے ہوئے ابھی اس بات کا اعلان نہیں کیا جا سکتا وقت سے پہلے کہ انہیں کب لایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, دیٹ از انڈرسٹینڈیبل. اب چلیں یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ لے جائیں گے اس 12 بجے کی ڈیڈ لائن سے پہلے. یہ مجھے بتائیں جو الائنس بن گیا ہے آج, پہلے بلاول صاحب نے کہا الٹی گنتی آپ کی شروع ہو گئی ہے, پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ ہر باری ایسے ہی نہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم آپ کا ہر چیز پہ آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور آپ سے اب بحث و مباحثہ ہوگا. آج اپوزیشن الائنس بھی بن گیا ہے. وہ جو بلاول صاحب کو دال میں کالا نظر آ رہا تھا وہ یہی تو نہیں شروع ہو گیا معاملہ سارا آپ کا؟ دیکھیے بلاول صاحب کی اور پیپلز پارٹی کی دال جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کے بعد تھوڑی تھوڑی کالی تھوڑی تھوڑی جلنی شروع ہوئی, اور اس کی جو ریزنز ہیں وہ کسی لاجک کی بنیاد کے اوپر نہیں تھے. معذرت سے انہوں نے بڑی زیادتی کی کہ انہوں نے ایک بڑے کریڈیبل اور صاف ستھرا الیکشن ہوا آزاد کشمیر میں, اور اس کو انہوں نے متنازع بنانے کی کوشش کی. آج جب ہماری پیپلز پارٹی کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے اس ایشو کے اوپر, تو آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے 4 حلقوں کے اوپر اعتراض کیا ہے. اب الیکشن ہوتا ہے 43 یعنی 43 کانسٹیچوئنسیز پہ. اس میٹنگ میں کون کون تھا ڈاکٹر صاحب؟ اس میٹنگ میں کون کون تھا؟ اس میٹنگ میں کون کون تھا؟ جناب اسحاق ڈار صاحب تھے, رانا ثناء اللہ خان تھے, اور ہمارے جو لا منسٹر ہیں وہ تھے. ہماری جماعت کی طرف سے یہ 3 ہمارے جو لوگ ہیں ان کی نمائندگی تھی. ڈی پی ایم کی سربراہی میں یہ میٹنگ تھی. تو الائنس بننے کی ٹائمنگ سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے؟ الائنس بننے کی ٹائمنگ سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے؟ دیکھیے یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس الائنس کی جو سو کالڈ الائنس ہے ابھی یہ کوئی ایسا بنا نہیں ہے, نہ ہی اس کی کوئی ایسی کوئی ترتیب ہے, کوئی اس کے کوئی خد و خال ابھی کوئی بھی اس کے نمایاں نہیں ہے. لیکن گورنمنٹ کے خلاف تو مالک صاحب الائنسز بنتے رہتے ہیں نا, یہ کون سی نئی بات ہے
کہ جس کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی ہراساں ہو کے بیٹھ چلیں جائے. میں alliance کرتے رہتے ہیں, آپ اپنا آپ کام کے کرتے دوستوں رہتے کا ہیں. بھی ویو پوائنٹ لے لیتا ہوں. شمیلہ آپ بتائیں کہ آپ لوگ اس الائنس کا حصہ بن رہے ہیں, بیکاز الٹی گنتی آپ کروا رہے ہیں, دال میں کالا آپ کو نظر آ رہا ہے. پھر آپ نے کہا کہ اب ہم جو یہ ہمارے ساتھ سلوک کرتے ہیں, بلاول صاحب نے کہا یار یہ تو آپ دوستوں کے ساتھ ایسا سلوک تو نہیں کرتے نا, تو آپ لوگ الائنس کا حصہ بنیں گے؟ شکریہ مالک صاحب. دیکھیے اس الائنس کا حصہ ہم بنتے ہیں یا نہیں بنتے یہ تو وقت بتائے گا, لیکن اس وقت جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کی تھی کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے, وہ شاید ان کے لیے ہو گئی ہے, یہ مانے یا نہ مانے, کیونکہ یہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں نا, عمران خان کو ہسپتال منتقلی کا, سپریم کورٹ کا فیصلہ, پھر آج مولانا صاحب کی ملاقاتیں, پھر جوائنٹ اپوزیشن لائنز, یہ کوئی معمولی ڈیولپمنٹس نہیں ہے. لیکن آپ کیا سجیسٹ کر رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ, آپ کی بات سے مجھے لگتا ہے جیسے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ شاید سپریم کورٹ کو کسی نے کہہ دیا کہ یہ فیصلہ کر دیں اور وہ ہو گیا اس کے 24 گھنٹے. میں نے تو ایسا کچھ That is what you're implying. آپ کو شاید میری مسکراہٹ سے ایسا لگ رہا ہے. دیکھیں, دس از ناٹ این آرڈنری ڈیسیشن بائی اے سپریم کورٹ. اوکے, یہ آپ بھی جانتے ہیں, آپ مجھ سے شاید بہتر جانتے ہیں. اور یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ یہ فیصلہ پہلے فیصلہ آپ آتا نے ہے. بیچارے ڈاکٹر صاحب کو یو پٹ ہم ان دا ہاٹ سیٹ, بڑے سوالات پوچھے, ان سارے سوالات کا جواب جو ہے شاید محسن نقوی صاحب کے پاس ہوگا. محسن نقوی صاحب کے پاس کیوں ہوگا؟ ہی از دا موسٹ پاورفل منسٹر ان دا کیبنٹ نا, ان کو سب معلوم ہوتا ہے اور ان کے اچھے تعلقات بھی ہیں. میں شفیع کے پاس جا رہا تھا, شفیع جان کے پاس, لیکن ایک کوئک سٹاپ مار رہا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس. شمیلہ کہہ رہی ہیں کہ سارے سوالوں کے جواب آپ کے محسن نقوی صاحب کے پاس ہیں. یہ کیا سین ہے, کیسے؟ وزیر داخلہ ہیں, ہماری پارٹی کے ٹکٹ پہ ہمارے سینیٹر ہیں اور ہماری ٹیم کا اور پرائم منسٹر کی ٹیم کا ایک حصہ ہیں. لیکن جو سوال آپ نے مجھ سے پوچھے ہیں یہ سارے پولیٹیکل سوال ہیں, میری جماعت سے متعلقہ ہیں, گورنمنٹ سے متعلقہ ہیں, اور میں نے آپ کو خطر کا جواب ان کا دیا ہے اور یہی ان کا جواب بنتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اب خود میں سمجھتا ہوں کہ مخمسے کا شکار ہے. اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی, جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تمام تر آزاد کشمیر کے الیکشن پہ ملبہ ڈالنے کے بعد اب جناب وہ بلی تھیلے سے باہر آئی ہے تو 4 سیٹیں, یہ 4 سیٹوں میں دھاندلی ہوئی ہے. یہ کون سی یہ بات ہے؟ بتائیں شمیلہ, یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں, اتنا آپ نے شور ڈالا, پوری لٹ پڑ گئی, اور کہہ رہے ہیں آپ نے آفیشلی 4 سیٹوں کی بات وہ اٹھائی ہے. صرف میرپور ڈویژن کی 4 سیٹیں ہیں. اچھا, ابھی مظفر آباد کی نہیں دی ہیں. انہوں نے ہم سے میرپور ڈویژن کے بعد جب چیئرمین صاحب نے یہ بات کہی کہ جی دھاندلی ہوئی, اور جو کہ ہوئی, تو انہوں نے کہا جی ہمیں شواہد دیں. انہوں نے ہمیں اپروچ کیا تو ہم نے ان 4 سیٹوں کا ان کو اچھا ابھی اور سیٹس ہیں؟ ابھی تو یہ صرف میرپور ڈویژن کی سیٹوں کی بات ہے, 4 سیٹیں, اور اس کے اور ان سیٹوں کے اوپر مالک صاحب انہوں نے کوئی پیش رفت نہیں کی, وہ لے لی انہوں نے ہم سے چیزیں, 7 سیٹیں باقی ہیں, and they did not get back to us. وہ کہہ رہے ہیں 4 پہ. اچھا میں شفیع کو لے لوں, میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں.